تو میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی. وہ پیارے حضرت حسین جن کے اس زندگی مبارک کے پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، بات کہیں اور چلی اور بڑھ گئی کہ ان کی مبارک زندگی کے 51 سال جو ہیں وہ امت سے مخفی رکھے گئے ہیں. میں ان پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. 6 سالہ حسین کھیلتا ہوا نظر آئے گا، پیارے نبی کے کندھوں پہ نظر آئے گا، پیارے نبی کی پشت مبارک پہ سجدے کی حالت میں نظر آ رہا ہے. دونوں شہزادوں کو پیارے نبی نے اپنی چھاتی سے لگایا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پیارا حسین منظر سے غائب ہو گیا، پیارا حسن بھی منظر سے غائب ہو گیا. پھر 51 سال کے بعد 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو سامنے کر دیا گیا. درمیان کا جو زمانہ تھا وہ کہاں گیا؟ اس میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں کہہ نہ سکا، انشاءاللہ کہوں گا. آج ایک عام آدمی 50 سال زندگی گزارتا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی عالم ہے اور کوئی خیر کا کام کرنے والا ہے، تو لوگ اس پہ بڑے تبصرے کرتے ہیں اور کہیں مضامین لکھے جاتے ہیں اور کہیں سوانح لکھی جاتی ہیں اور کہیں ورقوں پہ مشتمل کتابیں لکھی جاتی ہیں. پیارا حسین کا 51 سالہ دور مبارک گزرا ہے تو کسی نے بھی اس پہ بات نہیں کی ہے. نہ آج کا مولوی یہ بات کر رہا ہے، نہ آج کا کوئی ذاکر یہ بات کر رہا ہے، نہ کوئی اور یہ بات کر رہا ہے. حضرت حسین کے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا. تو اس پہلو کو، باقی یہ تو قدرتی بات ہے جس کو کہتے ہیں وہابی، اللہ نے عطا کی تھی ان کیا حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، پیارے محبوب کی گود مبارک میں پلے ہیں اور اس عظیم خاندان کے چشم چراغ ہیں. یہ تو قدرتی طور پہ اللہ نے ان کو وہابی طور پہ عطا کر. ان کی اپنے کمالات کیا تھے، ان کے اپنی زندگی کے کارنامے کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، ان کی گفتار کیا تھی، ان کے مخلوق کے ساتھ رویہ کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھا اور خدمت خلق کا جو جذبہ تھا وہ کیا تھا، یہ ان کے ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. باقی وہ نسبت قدرتی طور پہ اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی. اس پہلو کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. تو بہرحال انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات رکھ سکوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ محرم کی نسبتیں، یہ برکتیں نصیب فرما دے. اور اس ماہ مبارک کے اندر فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے سال کے روزوں کے برابر ہے. باقی 10 محرم کا روزہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ بنتا ہے. اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور اعمال وہ کیے جائیں. یہ 4 حرمت والے جو مہینے ان میں سے ایک ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کا نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. جب سے اللہ نے زمین آسمان کو، کائنات کو، اس نظام کو بنایا ہے. منها 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک محرم بھی ہے. یہ شروع سے اللہ نے یہ نسبتیں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں ان مہینوں کو عطا کی ہیں. اور کئی واقعات ہوئے، اس پر میں آپ کو مختصر اشارہ پہلے کر چکا ہوں کہ اس محرم میں، اس کی 10ویں تاریخ میں کیا کیا واقعات ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر اسی محرم میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور یہ ایک اتفاقی بات تھی. اب بات یہ ہے کہ اسلام کا جو گلشن ہے اس کی آبیاری مسلمانوں نے اپنے خون سے کی ہے اور اسی تسلسل کا یہ حصہ ہے شہدائے کربلا کا وہ کردار، وہ دین کے لیے قربان ہوا ہے اور وہ باطل کے سامنے ڈٹے رہے. جس کو غلط سمجھا ہے اس کے سامنے جھکے نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت حق تھی، حضرت عثمان کی خلافت حق تھی، حضرت علی اور حسن کی خلافت حق تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت حق تھی. اگر وہ حق نہ ہوتی تو آج یہ پہلی کربلا نہ ہوتی، 5ویں کربلا ہوتی. جس کو صحیح سمجھا، حق سمجھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی. جس کو غلط سمجھا
اس کے سامنے نہیں جھکے، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. تو اسی لیے ہمیں یہ پیغام ملا کہ جس دین کے لیے وہ قربان ہوئے اس دین پہ عمل کرو. اس پہلو پہ ذرا سوچ کہ اتنی بڑی قربانی کس لیے دی تھی؟ اس دین کے لیے دی تھی. ہم اس دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.